علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے محترم اسلام کے علماء اور دیگر مذاہب کے علماء، آنریبل کامران تیسوری گورنر آف سندھ، دی آنریبل کونسل جنرل آف ڈفرینٹ کنٹریز، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے اور مجھے اردو زبان پہ مہارت نہیں ہے، تو امید رکھتا ہوں کہ اس تقریر میں اگر کچھ غلطیاں ہوں گی تو اس کو آپ نظر انداز کریں۔ میں نے آخری پبلک اردو سپیچ کشن گنج ہندوستان میں دی تھی، جب ماشاء اللہ 10 لاکھ سے اوپر لوگ تھے، اور 12 سال بعد میں اردو میں پبلک میں تقریر کر رہا ہوں، تو ممکنات ہے کہ میرے تقریر میں اردو کی غلطیاں ہوں گی، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کی سرزمین پہ ہوں۔ یہ میری خواہش تھی کئی سالوں سے کہ میں پاکستان تقریر کے دورے پہ آؤں۔ 33 سال پہلے 1991 میں 1991 میں پرسنل وزٹ پہ آیا تھا، لیکن آج پہلی بار خصوصاً تقریر کے دورے پہ حکومت پاکستان کے دعوت پہ میں آیا ہوں، اور یہ لاسٹ 2-3 دنوں سے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور امید رکھتا ہوں کہ اس لیکچر کے دورے سے میں کافی نالج، علم اور بھائی چارہ محسوس کروں انشاءاللہ۔ آج کے میرے تقریر، چھوٹی سی تقریر کا موضوع ہے میڈیا اور اس کی اہمیت۔ میرے نزدیک میڈیا آج کی تاریخ میں سب سے خطرناک، سب سے اہم ویپن ہے، ہتھیار ہے۔ میرے نزدیک آج کے تاریخ میں میڈیا سب سے اہم ویپن، سب سے اہم ہتھیار ہے۔ اٹ کین کنورٹ بلیک انٹو وائٹ، ڈے انٹو نائٹ۔ وہ کالے کو سفید کر سکتا ہے، سفید کو کالا کر سکتا ہے۔ وہ ایک ہیرو کو ولن بنا سکتا ہے، ولن کو ہیرو بنا سکتا ہے۔ اور آج کے انٹرنیشنل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ ہمارے انٹرنیشنل میڈیا میں، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو، انٹرنیشنل میگزین ہو، انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز ہو، انٹرنیشنل ویب سائٹس ہو، انٹرنیشنل سوشل میڈیا ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے۔ جہاں تک کہ میڈیا کا سوال ہے، ہم مسلمان انٹرٹینمنٹ میڈیا میں بہت ماہر ہے۔ بالی ووڈ، جہاں سے میں آیا ہوں، میں بمبے میں پیدا ہوا، اسے کہتے ہیں بالی ووڈ۔
وہ ایک ایسا شہر ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ فلم ہر سال بنائی جاتی ہے. اور بالی ووڈ کو آپ دیکھیں گے 1/3 ایک تہائی حصہ مسلمان اسے کنٹرول کر رہے ہیں, چاہے ایکٹر ہو چاہے پروڈیوسرز ہو. یہ افسوس کی بات ہے کہ انٹرٹینمنٹ میڈیا میں ہم ماہر ہیں. ہم دیکھیں گے عربک میڈیا میں بھی ہم انٹرٹینمنٹ میں ماہر ہیں, لیکن جہاں تک کہ اسلامک میڈیا کا سوال ہے ہم مسلمان مسکین ہیں, بیکورڈ ہے, کمزور ہے. کیوں؟ ہم جب بزنس کرتے ہیں تو عالی شان آفس, عالی شان گاڑیاں, عالی شان اکوپمنٹ. انٹرٹینمنٹ میڈیا کے لیے بیسٹ کیمراز ہے دنیا کے, لیکن دین کو پریزنٹ کرنے کے لیے, اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے جو ٹیکنالوجی ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایک دم کمزور ہے. ہم اکثر دیکھیں گے جب اسلامک سیٹلائٹ چینل ہے تو ان کے کیمرہ کو میں کہتا ہوں ٹوائے کیمرہ, کھلونے کے کیمرہ. جو بینڈویڈتھ استعمال کرتے ہیں اکثر دینی اسلامک چینل 2 میگا بٹ, 3 میگا بٹ, کچھ چینل کے 1.5 میگا بٹ. ایک سیٹلائٹ چینل یا 2, کبھی کبھی 3-4. جو گرافکس ہم استعمال کرتے ہیں اتنے کمزور ہے کہ اگر کوئی ٹیلی ویژن دیکھے گا تو 3-4 منٹ میں اس کو آف کر لے گا. اسی نقطۂ نظر سے 2005 میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک اسلامک سیٹلائٹ چینل قائم کریں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے حساب سے ہو. تو سب سے پہلا پیس ٹی وی ہم نے قائم کی, پیس ٹی وی انگلش 2006 میں جنوری میں. اور ہمارا معیار دیگر اسلامک سیٹلائٹ چینل نہیں تھے, لیکن جو بیسٹ سیٹلائٹ چینل مانے جاتے تھے اس وقت, اسٹار ٹی وی, ٹاپ انٹرٹینمنٹ چینل, ہم اس کو معیار میں رکھ کے ہم نے ایک سیٹلائٹ چینل قائم کیا. اور ہماری جو گرافکس تھے اسی طریقے سے عمدہ تھے جس طریقے سے انٹرٹینمنٹ میڈیا استعمال کرتی تھی. اور ہم نے بیسٹ کیمرہ جو براڈ کاسٹ انڈسٹری کا اس ٹائم 2005-2006 تو بیسٹ کیمرہ تھا وہ ڈیجیٹل بیٹا کیم تھا. ہم نے وہ کیمرے استعمال کیے اور اللہ کے فضل سے چند سالوں میں الحمدللہ پیس ٹی وی انگلش دنیا کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا صرف اسلامک چینل نے مذہبی چینل دنیا کا ہو گیا, ماشاءاللہ. اور اس کے مشاہدین 100 ملین 10 کروڑ ہوئے الحمدللہ.